हेलो गाइस, तो आज हम अपनी ट्रेडिंग की सबसे पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे कि करेंसी से। करेंसी जो है ना कैसे डेवलप हुई थी, करेंसी किस तरह से काम करती है, तो उस चीज़ के हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस चीज़ की जो नॉलेज चाहिए तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़, ये करेंसी कैसे वजूद में आई थी। जो पेपर करेंसी हमारे हाथ में होती है, जिस पे हम इतना यकीन रखते हैं, यही करेंसी है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हंगामे भी हो रहे हैं। ये दुनिया पूरी उसी के पीछे भागती है। आखिर क्यों? इसकी रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, और ये ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उस चीज़ का भी मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक बहुत ही पुराने वक्तों में एक टाइम हुआ करता था जिसे कहते हैं द बाल्टर सिस्टम। अब उस बाल्टर सिस्टम में क्या हुआ करता था, सबसे पहली चीज मान के चलो, अब मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो। बढ़िया चीज ये थी कि वहां पे फर्ज करो एक टाइम था, उस वक्त लोगों के पास कोई करेंसी या कोई सिस्टम या पैसे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था। तो एक ऐसा सिस्टम था, उसे कहते हैं बाल्टर सिस्टम। उसमें आपके पास मान के चलो एक चेयर थी, आप उसे बेचना चाहते हो, और उसी टाइम में आपको जरूरत है एक, फर्ज करो एक सूट की, आपको सूट लेना था। तो आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था जो एट अ टाइम सूट बेच रहा हो और उसे भी चेयर जरूरत हो। ठीक है, तो मान के चलो ये चीजें कितनी मुश्किल होती होंगी उस टाइम में। तो उस टाइम के जो महान लोग थे, जो ज़हीन और काबिल लोग थे, फिर उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाला जाए, इसकी कोई सोल्यूशन हो ताकि हम लोग आसानी की तरफ आए ना। सॉरी, ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा बंदा ढूंढना। आप कोई चीज़ बेचने जा रहे हो और खरीदनी भी है आपको दूसरी चीज़, तो आप उसी तरह का बंदा ढूंढोगे जो उसी तरह की सेम अपोजिट चीज़ बेच रहा हो और वो चीज़ खरीद रहा हो जो आप बेचना चाहते हो। तो ये तो बड़ा मुश्किल सिस्टम था। तो फिर उन्होंने बैठ के थोड़ी सी एनालिसिस करा, अपना माइंड डेवलप करा, और ये चीज प्रिडिक्ट करी कि कोई ऐसी चीज हमें जो ना मुख्तस करनी चाहिए जिसपे सारे लोग मतलब उसे एक्सेप्ट करते हो। तो उन्होंने जो ये शेल नहीं होते समंदर के किनारे पे, शेल जिसे कहा जाता है, छोटे छोटे, जिसे वो सिप्पी भी कहते हैं, मेरे ख्याल में उर्दू में सिप्पी कहते हैं। तो वो चीजें वो छोटी छोटी होती हैं, समंदर के किनारे पे थोड़ी चमकने वाली होती हैं। तो उन्होंने उस चीज को एज ए करेंसी के तौर पर सबसे पहले सेलेक्ट करा था। अब उन्होंने ये चीज सेलेक्ट करी कि ये एक करेंसी क्या है, क्योंकि ये एक आसानी से नहीं मिलती, और दूसरी चीज ये जो है ना, इस पे सब लोग यकीन करेंगे। उन्होंने लोगों को भी बता दिया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आने लगी। वो ये थी कि जो लोग अब समंदर के करीब थे, जिनके घर मतलब समंदर के बिल्कुल नजदीक थे, तो वो लोग ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। क्यों? उनके लिए उन चीजों को फाइंड करना बहुत आसान था एज कंपेयर टू द वो लोग जो दूर थे समंदर से। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। फिर उन्हीं लोगों ने, वो जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बैठ के दोबारा से एक चीज की, वो की कि यार ये तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई। अब हमें कोई ऐसी चीज सेलेक्ट करनी चाहिए जो लोगों को आसानी से ना मिले, या फिर कोई ऐसी हो जो थोड़ी रिलायबल हो, थोड़ी अच्छी सी हो, ताकि उसमें ये जो है अभी जो प्रॉब्लम आ रही इस तरह की ना हो। तो उन्होंने बीज, ये बीज नहीं होता गंदम का बीज, इसको या किसी और चीज के जितने भी बीज थे उन सबको एज ए करेंसी के तौर पर सेलेक्ट करा, और उनकी छोटी छोटी सी थैलियां बनाई, और उन्हें करेंसी के शक्ल में जो है ना अपनी मार्केट में फैला दिया। इतनी सी थैली थी। अब ये आप 5 थैलियां देंगे तो मैं आपको एक चेयर दूंगा, एक थैली देंगे तो आप उसके बदले में एक पेन खरीद सकते हो। ये चीजें सब ऐसे चलती रही। मगर एक प्रॉब्लम वहां पे भी आने लगी। वो कौन सी प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब बीज कोई लेकर जाता था, तो अब बीज तो खराब भी होता है, थोड़ा सा पुराना भी होता है। तो सामने वाला इनकार कर देता था, भाई ये तो थोड़ा पुराना बीज है, मैं तो नहीं लेने वाला हूँ, ये है वो है, मैं फिर आगे कैसे दूंगा। तो ये प्रॉब्लम आने लगी। अब दोबारा वही वैज्ञानिक दोबारा से बैठे, उन्होंने सोचा कि अब तो फिर प्रॉब्लम आ गई। तो उन्होंने फिर एक नमक, नमक नहीं होता, उसकी थैलियों को एज ए करेंसी के तौर पर सेलेक्ट करा। तो नमक की थैलियां फिर आ गई। तो मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ समझाना है मेरा मकसद, बाकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो इस तरह होते होते फिर नमक भी थोड़ा सा फेल हो गया। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये था कि देखो, नमक जो लोग पहाड़ी इलाकों में थे, अब नमक की जाहिर सी बात है खदान होती है, तो उसमें जो लोग पहाड़ी इलाकों में थे वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, उनके पास वो करेंसी ज़्यादा मिकदार में होती थी। तो फिर ये प्रॉब्लम आई। इस प्रॉब्लम को हल करते करते काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना एज ए करेंसी के तौर पर सेलेक्ट हुई थी। मगर एंड पे आके सबसे बढ़िया चीज़ जो उन लोगों ने सेलेक्ट करी थी वो था द गोल्ड, सोना। जी हाँ, सोना ही वो पहली करेंसी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने एक्सेप्टेंस अपनी दिखाई थी कि इसको हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती कभी भी कि फ़लाँ जो लोग हैं चूँकि वो वहाँ हैं तो वो ज़्यादा अमीर होंगे, क्यों वहाँ सोना ज़्यादा नहीं। सोना एक रेयर मेटल है, वो आपको कहीं से भी शायद मिल सकता है, कहीं हर जगह नहीं होता। मतलब ये है कि उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, और उसकी इसीलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि लोगों के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा है।
تو جب سونے کو ایز اے کرنسی کے طور پہ سلیکٹ کرا گیا تھا تو پوری دنیا نے اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ اب جو ہے یہ ہماری کرنسی ہوگی. تو چھوٹے چھوٹے سکے بن گئے اس کے, اور ان سکوں کو جو ہے نا رائج کیا گیا مارکیٹ کے اندر. لوگ اسے یوز کرتے تھے اور ان سے جو ہے نا چیزیں خریدتے تھے, مطلب ادھر ادھر سے اتنے سکے یہ چیز. تو اب سونا اتنی آسانی سے بھی نہیں ملتا تھا. اب ہوتے ہوتے چلتے چلتے کافی ٹائم تک, جب تک یہ مسلمانوں کے اندر یہ بادشاہانہ نظام, جو بادشاہ کا سسٹم, سلطنت کا سسٹم ہوا کرتا تھا, تو اسی ٹائم میں نا ایک بادشاہ تھا جاپان کا میرے خیال میں. تو اس کا نا ایک بڑھائی جو لکڑی کا کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے, اس نے کام کرا تھا. تو اس کی کافی زیادہ سیلری بنی, کیونکہ محل کا کام سالوں تک چلتے رہتے ہیں. وہ دن کا کام نہیں ہوتا یا ایک منتھ کا نہیں ہوتا, سالوں تک چلتے رہتے ہیں. سال 1.5 سال اس نے کام کرا. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری آپ جو ہے نا پیمنٹ ہے وہ دیں. تو اس کی پیمنٹ جو تھی وہ لگ بھگ اس طرح سمجھے, اس طرح کہہ دیں کہ 15,000 سونے کے سکے بنتی تھی. اب 15,000 سونے کے سکے یا 5 لاکھ سونے کے سکے ہوں گے شاید, تو ان کو لے جانا اس کے لیے کافی مشکل تھا. تو انہوں نے بادشاہ سے ایک ڈیمانڈ کری کہ بادشاہ اگر میں ان سونے کے سکوں کو گھر لے جاؤں گا تو مجھ سے تو خطرہ ہے کہ اس راستے میں ڈاکو مجھ سے یہ چیزیں چھین لیں گے, تو میں تو پھر وہیں روڈ پہ آ جاؤں گا. تو بادشاہ نے سوچا پھر کیا کرا جائے. تو سامنے والا بندہ ہی بڑا قابل تھا. اس نے کہا بادشاہ آپ ایسا کریں, کیوں نہ آپ ایک رسید بنائیں جس پہ آپ کی مہر لگی ہو اور یہ لکھا ہو کہ یہ فلاں سلطنت کی رسید ہے, اور یعنی میرا نام لکھیں اس پہ کہ میرے 10,000 سونے کے سکے اس محل میں موجود ہیں, تو میں کبھی بھی آؤں گا تو ان کو لے سکتا ہوں. تو بادشاہ کو بھی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ اچھی بات ہے یار, وہ جب آئے گا, جب تھوڑا سیکیور ہو جائے گا یا اس کا کوئی قافلہ وغیرہ آئے گا تو پھر لے جائے گا. تو اب وہ آدمی چل پڑا 10,000 سونے کے سکے کی رسید لے کر اور چلا گیا اپنے شہر میں. اب وہاں جب گیا تو اسے میرے خیال میں اس طرح سمجھے ضرورت تھی, کوئی اس طرح سمجھے گھر, اب اسے گھر ضرورت تھا, اس نے گھر خریدنا تھا. تو وہ جو 10,000 سونے کے سکے کی وہ جو رسید تھی اس کے پاس, اس نے کسی دوسرے آدمی کو دی, اس سے یہ قبول کروا کے کہ آپ دیکھیں یہ ریئل ہے, یہ بادشاہ کی جو اس میں جو ہے نا وہ کیا ہے مہر لگی ہوئی ہے, اور یہ فلاں شاہی کی جو فلاں بادشاہ ہے سلطنت کی یہ رسید ہے. آپ کبھی بھی وہاں جاؤ گے تو یہ میری ذمہ داری ہے, آپ کو وہاں 10,000 سونے کے سکے ملیں گے. تو وہ رسید نے ایسے سرکولیٹ کرنے لگی ایز اے کرنسی کے طور پہ. آپ سمجھ رہی ہو بات کو, تو وہ ایز اے کرنسی بننا سٹارٹ ہو گئی. اب کچھ سالوں بعد یعنی 10واں بندہ جس کو بادشاہ نے رسید دی تھی, اس سے کوئی 10واں بندہ یعنی 10 بندوں کے پاس گزر کے وہ رسید ایک بندہ اٹھا کر آیا بادشاہ کے دربار میں, اور بادشاہ سے بولا کہ بادشاہ سلامت, یہ مجھے 10,000 سونے کے سکے دیں, یہ میری رسید. تو بادشاہ نے بولا یہ تو رسید ہم نے فلاں بڑھائی کو دی تھی, آپ کے پاس کیسے آئی؟ تو وہ بندہ بولا یہ اس نے مجھ سے فلاں سے لی تھی, تو فلاں نے اس سے یہ لی تھی, تو مجھ سے فلاں نے یہ لی تھی, اس نے یہ رسید دی تھی. تو بادشاہ کو بھی بڑی ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ اچھا یہ تو ایز اے کرنسی کے طور پہ یعنی ایکٹ کرنے جا رہی ہے, ہماری جو رسید ہے لوگ اس پہ یقین رکھ رہے ہیں. تو وہیں سے یہ سسٹم چلا جو آج تک یہ کرنسی کا سسٹم بنا ہوا ہے, اور یہ نوٹ وغیرہ جو بنتے رہتے ہیں. آپ لوگ تو سوچتے ہوں گے نا کہ یہ سال کے بعد جو نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی ملک ایسے ہی نوٹ چھاپ دیتا ہے, نہیں. اب اس میں ہوتا کیا تھا, پھر بادشاہ نے یہ ایک سسٹم بنایا, اس نے اپنے خزانچی باہر بٹھائے اور لوگوں سے کہا کہ جس کے پاس بھی جتنا سونا ہے, تو چلو میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں, وہ جو آدمی آیا تھا اس نے بادشاہ سے کہا تھا کہ میرا چونکہ 10,000 سونے کا سکہ ہے, آپ اس طرح کریں یہ جو 10,000 یہ رسید ہے نا, اسے توڑ کے نہیں, مطلب اسے مجھے 20 رسیدیں بنا کے دیں, یعنی 500 سکے کی ایک رسید, تاکہ میرے لیے آسانی ہو کہ اگر میں کوئی ایسی چیز خریدوں گا جو فرض کریں اب 500 سونے کے سکے سے ملتی ہے, تو اس کے لیے میں 10,000 کی تو رسید اپنی نہیں دے سکتا. تو وہ نا اسے اس طرح سمجھو کیا کہتے ہیں یار, ان کو نا وہ ان پیسوں کو اس 10,000 سونے کے سکے کی رسید کو کیا کہتے ہیں کھلے کروا کے لے گیا, جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں, یا تو چینج کروا کے لے گیا, مطلب یہ ہے. تو اس نے اسے 20 رسیدیں بنوا لی. اب اس کے لیے اور آسان ہو گیا, یعنی اس کے اندر تھوڑی سی فلکچویشن پیدا ہو گئی کہ وہ آسانی سے کوئی ایسی چیز خرید سکتا تھا جس کی قیمت کم ہو. تو بادشاہ کو یہ سسٹم بڑا پسند آیا. تو بادشاہ نے اپنے خزانچی, اپنے جو محل کے لوگ تھے, انہیں باہر بٹھایا اور کہا کہ لوگوں سے آپ سونا لیں اور ان کے بدلے یہی رسید انہیں دے دیں. اب پہلے تو لوگ ویسے یقین نہیں کرتے تھے, مگر جب انہوں نے مارکیٹ میں وہ چیز سرکولیٹ کرتی دیکھی کہ واقعی لوگ یہ رسید اٹھا کر آتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا کوئی لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں سب چیزیں مل جاتی ہیں, تو لوگوں نے کہا یار سونا تو ویسے بھی خطرہ ہے, گھر میں پڑا ہوگا تو چوری کا خطرہ ہے, یہ وہ, اگر محل میں پڑا ہوگا تو وہ تم بالکل محفوظ ہے, وہاں سے تو چوری نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اس چیز پہ یقین کر لیا اور بادشاہ کے دربار میں جا کے اپنا سونا جمع کرایا اور اس کے بدلے میں وہی رسید مل گئی. تو یہ سسٹم وہاں سے سٹارٹ ہوتا سب سے پہلے جاپان نے اپنا نوٹ بنایا تھا, مطلب اس رسید کو پھر کنورٹ کر دیا تھا ایز اے نوٹ میں,
جس کے اوپر سینٹرل بینک کا اپنا جو ہے لوگو ہوتا ہے، اپنا سینٹرل بینک کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ سے نمبرز ہوتے ہیں، وہ ایک اسپیشل قسم کا کاغذ ہوتا ہے جس سے وہ کے اوپر یعنی جس سے پیسہ بنتا ہے. تو یہ سسٹم چلا، اور بعد میں جب یہ ہماری گورنمنٹس جو یہ جس طرح کا حکومت کا سسٹم بنا ہے، جو ماڈرن ورلڈ ہے جب سے یہ بنی ہے، تو اس کے بعد یہی سسٹم آج تک رائج ہے. میں جب چھوٹا تھا تو سوچتا تھا کہ یہ جو ہمارے ملک پہ قرضہ ہے پاکستان پہ، تو کیوں نہ یہ نوٹ چھاپ کے نا قرضہ اتار دے. تو بعد میں پتہ چلا کہ جو ملک جتنا زیادہ کرنسی نوٹ چھاپتا ہے اس کی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہوتی ہے. اب اس چیز پہ بعد میں بات کریں گے جب آپ کو یہ ریالٹی اور پتہ چلے گی کہ ہمارے ملک کی یہ کرنسی کیوں ڈی ویلیو ہو رہی ہے. اس کے پیچھے ڈائریکٹ لاجک کس چیز کا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی اس کے پیچھے انوالو ہے. ہم روز بروز نیچے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے. جب آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی تب آپ اپنے آپ کو سٹیبل بنا پائیں گے، اور آپ ایک ایسی کرنسی کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، یعنی آپ کی زندگی میں کمانے کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ اب آپ تو پیسوں میں کماتے ہو نا، PKR میں، اور یہی چیز آپ کے لیے سب سے بڑی تباہی. اور خاص کر جو سیلریڈ پرسن ہوتے ہیں پاکستان میں، جن کو مطلب سیلری ملتی ہے، وہ لوگ تو اور بھی زیادہ اس میں مطلب انہیں نقصان ہے. کس چیز کا دیکھو بتاتا ہوں. اگر ان کی آج 45,000 روپے تنخواہ ہے، سیلری ہے، تو آنے والے سال کے بعد ان کی وہی سیلری ہوگی. لیکن ہمارے پیسے کی ویلیو جو اس کا انفلیشن ریٹ ہوتا ہے، اس کو ایک چیز نام کوڈ ہوتا ہے، اس کا کہتے ہیں انفلیشن. انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سال کے بعد آپ لوگوں کا جو پیسہ ہے اس کی ویلیو کتنی گرے گی. مطلب یہ ہے. تو ہماری انفلیشن لگ بھگ 30% کے قریب پہنچ چکی تھی کچھ ٹائم پہلے، جو ہے نا 30% میرے خیال میں تھی. تو مطلب آپ کا لاکھ روپے 30,000 روپے اس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوتی ہے اگلے سال. تو مان کے چلو، یعنی آسان اگزامپل میں سمجھاؤں، اگر آپ کو آج لاکھ روپے کے فرض کرو 10 گلاس ملتے ہیں، میں سے اگزامپل دوں، 10 گلاس ملتے ہیں لاکھ روپے کے، کل کو یہی گلاس آپ کو 9 ملیں گے آنے والے سال میں. اب آپ سوچو گے یہ تو گلاس کی ویلیو بڑھ گئی. نو، آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی. تو اس طرح سے سسٹم ہوتا ہے. تو پھر بعد میں یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری کرنسی کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ ڈالتی ہیں. تو یہ سسٹم بن گیا. پھر سینٹرل بینک اپنے پورے ملک کا جو کیا کہتے ہیں سونا ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور جتنا اس کے پاس بیک اپ میں سونا پڑا ہوتا ہے اسی کے بدلے میں وہ اتنی رسیدیں یعنی اتنے ہی نوٹ بناتا ہے اور ان نوٹوں کو سرکولیٹ کر دیتا ہے مارکیٹ میں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی بھی نوٹ ابھی آپ کی جیب میں ہوگا، آپ نکال کے دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا. وہ کیوں، کیا چیز لکھی ہوتی ہے؟ وہ وہی سونا ہے. یا بیک اپ میں ڈالر اب بھی آ چکا ہے، کچھ کرنسی ملک جو ہے وہ اپنے بیک اپ میں ریزرو کرنسی میں ڈالرز کو رکھتے ہیں. تو اب وہ کیا ہے، وہ سونا یا پھر وہ ڈالر ہوتا ہے جو آپ کو پھر ادا کیا جائے گا آپ کے اس 1000 روپے کے بدلے میں. تو پھر آپ کو یہ ریالٹی بتاؤں گا، اب تو شاید وہ چیزیں نہیں رہی، اب اتنا سونا نہیں ہے جتنا مارکیٹ میں پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے. ہاں جی، آپ نے صحیح سنا، کافی ملکوں میں ایسا ہے، اتنا سونا بالکل نہیں ہے سینٹرل بینکوں کے پاس جتنا جو مارکیٹ کے اندر جو ہمارے پاس جو اس کا پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے. یہ بات حقیقت ہے، ریالٹی ہے. بس یہ نوٹ حکومت کی گارنٹی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے نا ہمارا ایک نوٹ سسٹم بنا، یہ کس طرح سے یہ کرنسی ڈیولپڈ ہوئی. اب یہ کرنسی کون سی اسٹرانگ ہے، کون سی ویک ہے، یہ جو ڈالر تھا دنیا کا سب سے پاورفل کیوں بنا تھا، کب بنا تھا، اس کے پیچھے کا لاجک کیا تھا، اس کا ریزن کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے لیے ڈیکوڈ کرنے والا ہوں آنے والے سب ویڈیوز میں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر اس ویڈیو نے آپ کی زندگی میں یا آپ کی ٹریڈنگ جرنی میں تھوڑی بہت بھی ویلیو ایڈ کری ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ ہمت ملے گی کہ میرے دوستوں نے میرے لیے کچھ تو کرا ہے. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ان اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.